بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نازل ہونے کے وقت نصارہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ تھا اس کا رد فرمایا ہے۔ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا نصارہ کے مختلف فرقے تھے اور مختلف فرقوں کے مختلف عقائد تھے۔ مثال کے طور پر ایک گروہ نصارہ میں سے یہ کہتا تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ خدا دنیا کے گناہ معاف کرنے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں مجسم جسم والا ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہوا۔ گویا کہ بعض لوگوں نے حضرت عیسیٰ ہی کو خدا قرار دے دیا اور کہہ دیا کہ یہ حضرت مریم کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ کی شکل میں ظاہر ہوا، اور یہ ایسا اس لیے کیا تاکہ دنیا والوں کے گناہ معاف کرنے کے لیے خدا حضرت عیسیٰ کی شکل میں حضرت مریم کے پیٹ میں آئے۔ یہ عقیدہ ظاہر سی بات ہے بالکل لچر ہے اور اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو کہ تمہاری خود کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا کیا تھا؟ کیا کبھی حضرت عیسیٰ نے یہ فرمایا کہ میں خدا ہوں؟ بلکہ انہوں نے تو فرمایا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کے داعی تھے، شرک سے روکتے تھے اور انجام سے ڈراتے تھے۔ کیا فرماتے تھے؟ انہ من یشرک باللہ، جو مشرک ہوگا، اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا۔ یعنی جو شرک کرے گا تو ایسے ظالم کو کوئی یار و مددگار نصیب نہ ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی فرمایا کہ میں خدا ہوں، تو جب انہوں نے کبھی نہیں کہا بلکہ اس کے برخلاف وہ توحید کے علمبردار رہے، شرک کی نحوست سے لوگوں کو باخبر کرتے رہے، شرک کا انجام لوگوں کو بتلاتے رہے، لہذا یہ عقیدہ، اس عقیدے کی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تردید فرمائی ہے۔ نصارہ کا ایک گروہ تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ خدا 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے، خدا خود، اور دوسرے حضرت عیسیٰ، اور تیسرے حضرت مریم علیہ السلام، یا حضرت جبرائیل جن کو روح القدس کہا جاتا ہے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ 3 حصے خدا 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک خدا خود، گویا کہ خدائی 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک اللہ، ایک مسیح، ایک روح القدس، اور بعد نصارہ روح القدس یعنی حضرت جبرائیل کے بجائے حضرت مریم علیہ السلام کو ان 3 کا حصہ مانا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جو لوگ عقیدہ تثلیث یعنی 3 خدا مل کر خدا بنتا ہے، اس کا رد اس طرح سے فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک وہ لوگ بھی کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ خدا 3 معبودوں کا تیسرا معبود ہے، یا خدا 3 میں کا تیسرا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، حالانکہ اللہ تو ایک ہی ذات ہے، اس کو کسی کی خدائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عقیدہ رکھنے والوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ بھی کفریہ باتیں ہیں، اور جو ان سے باز نہ آئے گا تو سمجھ رکھیں کہ یہ بھی کافر رہیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ اپنے ان غلط خیالات پر ڈٹے رہتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے، حالانکہ اللہ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ اگر یہ کوئی توبہ کرے اور اللہ سے اپنے گناہ بخشوانا چاہے تو اللہ تعالیٰ سچی توبہ سے ہر بڑے قسم کے اور چھوٹے قسم کے ہر طرح کے گناہ معاف کرتا ہے، بڑے بڑے بھی گناہ معاف کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے ہیں۔ گویا کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے عقائد کی کھل کر رد فرمایا ہے اور تردید فرمائی ہے، اور ان کو ان کے انجام سے باخبر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا مقولہ بھی نقل فرمایا، اور ساتھ میں اخیر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب کو توبہ کی دعوت دی ہے، اور گناہوں سے مغفرت پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں مغفرت کرنے والا ہوں، تم توبہ کرنے والے بنو۔ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا اللہ نے لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم، تحقیق کہ وہ لوگ یقیناً اللہ کا انکار کر چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، بلکہ اس کے مقابلے میں یہ کہا کہ انہ من یشرک باللہ،
انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بلکہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ یقین جانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو لوگ یہ ظلم کرتے ہیں، یعنی انہ من یشرک باللہ، جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر کے ظلم کرتے ہیں، وما للظالمین من انصار، ان کو کسی قسم کے یار و مددگار میسر نہ آئیں گے۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ اور وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اور اگر یہ لوگ اپنی بات سے باز نہ آئے تو ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے ایسے کفر کا ارتکاب کیا ہے ان کو دردناک عذاب پکڑ کر رہے گا۔ افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه واللہ غفور رحیم، کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اللہ سے مغفرت نہیں مانگیں گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ بہت بخشنے والا، انتہائی بڑا مہربان ہے۔